باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں فضیلت اعتکاف کا بیان ہوگا جو قرآن اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ کے چلے اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضا الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزومند ہیں، تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میں نے دور جاہلیت میں منت مانی تھی کہ خانہ کعبہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی منت پوری کرو، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے، ایک مرتبہ سفر پیش آ گیا تو اگلے سال 20 روزے کا اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی شب بیداری رہتے، اور گھر والوں کو جگایا کرتے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جد و جہد کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے حسب معمول گزرتے جاتے اور اس کا حال پوچھ لیتے۔ ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی مزاج پرسی فرما لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ ایک دن اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر بند یعنی کمر ہمت کس لیتے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزلت نشینی میں برے دوستوں سے راحت اور چھٹکارا ہے۔ ہم یہاں آثار و اقوال بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزلت نشینی میں سے بھی اپنا حصہ لو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے تنہائی سے بڑھ کر کوئی چیز طلب اخلاص پر ابھارنے والی نہیں دیکھی، کیونکہ بندہ جب خلوت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، بس جب اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز عمل کے لیے متحرک نہیں کرتی، اور جو خلوت کو پسند کرتا ہے تو وہ اخلاص کے ستون کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور صدق کے ستون میں سے ایک بڑے ستون کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مومن کے لیے دنیا سے آخرت تک کا سفر آسان اور ہلکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر مخلوق سے کنارہ کش ہونا تکلیف دہ ہے۔ امام جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین سلامت اور محفوظ ہو جائے اور یہ کہ اس کا دل اور بدن استراحت کریں اور اس کا غم ہلکا ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے، کیونکہ یہ خلوت نشینی اور تنہا رہنے کا زمانہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہ سے بچنے کے لیے خلوت کی حالت میں جم کر بیٹھے رہنا، خلوت پر صبر کرنا اخلاص کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احکام الہی کا لحاظ رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے، اور مراقبے سے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص
پیدا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون